السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد مومنین، اس وقت میں کربلا محلہ میں موجود ہوں۔ یہ لنگر مجھے ملا ہے بادشاہ امام حسین اور مولا عباس کی بارگاہ سے۔ یہ لیڈی جو ہے یہ آپ کے سامنے لنگر تقسیم کر رہی ہیں، ٹافیاں، جشن ہے۔ یہ سرکار وفا کا روزہ ہے اور یہ بین الاضمین ہے آپ کے سامنے۔ یہ اسپیشلی جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عصر زور کے بعد یہ منظر ہے اور شام کو جو ہے مزید میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شام کو بھی جو ہے نا آپ کو یہاں پہ زیارت کے لیے کرواؤں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے کیمرے میں اب یہ دیکھیں، یہ جگہ میں یہ سورج کی کرنیں ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں۔ سلامی کے طور پہ بین الحرمین میں یہ اسپیشل جیسے لائٹس بنی ہوتی ہے ویسے یہ آپ کے سامنے سورج ہے۔ سورج سے سیدھی کرنیں جو ہیں نیچے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں بین الحرمین میں، یہ آپ کے سامنے۔ اور یہ پودے اور گملے اسپیشلی جشن اور بین الحرمین کو خوبصورت بنانے کے لیے لگائے ہیں۔ یہ سارے مدیر جو ہیں یہ فوٹو کھینچنے والے ہیں۔ جو بھی لوگ بین الحرمین میں آتے ہیں یہ فوٹو وغیرہ بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے فوٹو بنوا بھی رہے ہیں۔ ابھی حرم مولا عباس علیہ السلام سے میں نے شارٹ بھی آپ کو سینڈ کیا تھا، دعا کے لیے بھی اور جشن کی مبارکباد کے لیے بھی۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین۔ یہ مولا کا روزہ ہے، اس کو باب الحسین کہتے ہیں۔ مولا عباس کے حرم کی طرف سے باب الحسین اس کو کہتے ہیں۔ مولا حسین کے حرم سے جب نکلیں تو اس کو باب شہداء کہتے ہیں۔ باب شہداء اس لیے، یہ باب حسین اس لیے ہے کہ مولا کے روزے کی طرف یہ دروازہ کھلتا ہے مولا عباس کے۔ میں نے پہلے ویڈیوز بہت ڈالی ہوئی ہیں، تمام جو اپنا باب ہیں حرمز کے ان کی تفصیل سے۔ یہ باب حسین ہے، باب حسین، اور یہ ساتھ میں بھی باب حسین ہے۔ یہ دونوں باب حسین اس لیے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف کھلتے ہیں۔ یہ بین الحرمین سامنے روزہ والی ہے کربلا کا، اور ابھی میں مولا کی زیارت کے لیے اور تمام مومنین کو جشن کی مبارکباد دینے کے لیے حرم مولا حسین علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں بین الحرمین میں جو ہے مولا امام رضا علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں یہ جو ہے بینر زویزہ ہیں اور یہ ساری جو ہے تیاری کی گئی ہے۔ یہ میری رائٹ سائڈ ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ کمپلیٹ رائٹ سائڈ ہے اور یہ میری لیفٹ سائڈ زائرین کے لیے چھتریوں کا انتظام ہے۔ اس سائڈ میں بھی کولرز لگے ہوئے ہیں نیچے اور سونے کا بھی انتظام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ایک سائڈ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو بین الحرمین میں ریسٹ کے لیے انتظامات جو کیے گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا ویو، اور اس کے بعد حرم کی طرف جاتا ہوں زیارت کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں رائٹ سائڈ میں جو بین الحرمین کی رائٹ سائڈ میں ایک سینٹر والا ایریا ہے، ایک رائٹ سائڈ ہے۔ یہ سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ٹاپ پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ان پنکھوں سے پانی جو ہے، پانی کی فوہار جو ہے وہ بھی چالو کر دیتے ہیں۔ اور لاسٹ میں اگر میں دیکھوں، اینڈ پہ دیکھوں مولا کے حرم کی طرف، تو اینڈ پہ جو ہے نا وہ پنکھوں سے جو ہے نا وہ آ رہی ہے، کیا نام ہے، پانی نکل رہا ہے، کیونکہ ابھی اتنی گرمی شدت سے نہیں ہے، رش ہوتا ہے تو یہ چلا دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے فلو اور ایک یہ سائڈ ہے۔ یہ پورا ریسٹ ایریاز ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، پورے ریسٹ ایریا ہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ کھانے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں، ایون سوتے بھی ہیں یہاں پہ لوگ۔ یہ بین الحرمین دوسری سائڈ بھی ایسے ہی ہے،
ابھی میں سینٹر سے ہو کے دوسری سائڈ سے ہو کے پھر حرم کی طرف جاتا ہوں، اور تمام مومنین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کربلا محلہ سے، عزاداری چھوٹی بیک اور پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ سب کے ممنون بھی ہیں، مشکور بھی ہیں کہ آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور پھر مومنین کی طرف شیئر بھی کرتے ہیں، اور سب لوگوں کی عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نہیں آتے زیارت کے لیے ان کی زیارت بھی ہو جاتی ہے وقتاً فوقتاً، میری کوشش یہی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو خادم ہیں یہ ابھی کارپیٹس بچھا رہے ہیں، یہ رات کے لیے انتظام ہے، دن میں اٹھا لی جاتی ہیں مارننگ میں فرسٹ ٹائم میں، اس کو صاف بھی کرتے ہیں، رات میں یہ رکھ لی جاتی ہیں۔ یہ ساری فیملیز ہیں، شیڈ لگے ہوئے ہیں، یہ کولرز بڑے بڑے کولرز لگے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے ٹھنڈک میں لوگ آرام بھی فرما رہے ہیں۔ ابھی وہ لیفٹ سائڈ میں نے دکھایا، یہ میری جو دوسری سائڈ دکھائی ہے ابھی لیفٹ ہے، یہ دونوں ایریاز ہی ایسے ہیں۔ اور یہ دیکھیں سامنے بارش ہو دھوپ ہو لوگ اس میں آرام کرتے ہیں، یہ دوسری سائڈ بھی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ آئے ہیں ان کو تو پتہ ہے، اور بہت سارے مومنین جو ہیں وہ ادھر بین الحرمین میں ہی سونا پسند کرتے ہیں، اور یہی پہ جو ہے وہ زیارت کرنے کے بعد ادھر لیٹا ریسٹ کی، اور یہی ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہوٹل اگر کسی نے لیا بھی ہو تو وہ صرف غسل وغیرہ کے لیے یا جو ضروریات ہوتی ہیں دوسرے انسان کی اس کے لیے وہ یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سادات عظام اور ملنگ فقیر علماء و ذاکرین کو بھی میں جانتا ہوں جو یہی طریقہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ تو کافی بیٹھک بھی ہوئی۔ یہ گملے خوبصورتی کے لیے، لنگر ایک یہ جو مجھے ملا ہوا ہے، ٹافیاں آگے پھر تقسیم ہو رہی ہیں ٹافیاں۔ ابھی جب آپ مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے نکلتے ہیں، بین الحرمین مولا حسین علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں حرم کی طرف، تو لیڈیز سائیڈ میں آپ کو باب کرامہ ملتا ہے۔ جو لیڈیز نے انٹر ہونا تھا وہ باب کرامہ سے انٹر ہوتی ہیں، بین الحرمین سے۔ LCD لگی ہوئی ہے، یعنی شاشہ پورا بڑا لگی ہوئی ہے، ٹی وی سکرین مولا حسین کی اس کے ساتھ میں ہے، اس دروازے کو باب کرامہ بولتے ہیں۔ یہ میرے سامنے LCD آ گئی ہے اور اس کے ساتھ میں باب کرامہ ہے، وہاں سے جو ہے لیڈیز۔ اور باب کرامہ کے اوپر ہی ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے مولا نے کئی بار سید شمس کے وسیلے سے تو ہمیں لنگر نصیب کیا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پہ، لیکن ابھی کیونکہ وہ دسترخوان جو ہے ریپیئر ہو رہا ہے اس لیے وہ بند ہے۔ یہ باب کرامہ ہے لیڈیز کا، اور یہ باب حسین ہے، باب شہداء۔ میں ہمیشہ جب زیارت کے لیے انٹر ہوتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے اطلاق امکان اور میکسیمم کہ میں باب قبلہ مولا حسین سے داخل ہوتا ہوں حرم میں۔ ایک روحانیت سا منظر ہوتا ہے۔ یہ جو باب شہداء ہے میرے سامنے، یہ بین الحرمین میں، اور یہ حرم ہے مطہر مولا عباس علیہ السلام کی طرف بین یہ دیکھیں مولا رضا کے حوالے سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ تمام مومنین کو میری طرف سے جشن ہے مولا رضا علیہ السلام۔ اچھا، یہ باب شہداء کے ساتھ جو اگلا باب ہے نا، وہ ہے باب قاضی الحاجات، یعنی مولا کے القاب میں سے بھی ہے قاضی الحاجات۔ یہ جو اگلا باب ہے نا، یہ قاضی الحاجات ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اوپر سے تو نہیں دکھا پاؤں گا، لیکن یہ عربک میں نیچے لکھا ہوا ہے، اور یہ سامنے
باب قاضی الحاجات کا جو ہے نا دروازہ، اسی سے جلوس، ابھی محرم کی ترتیب جلوسوں کی پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، جن لوگوں نے یہاں پہ عاشورہ کیا ہوا ہے ان کو تو پتہ ہے کہ حرم مولا عباس کے باب قبلہ سے جلوس داخل ہوتے ہیں، بین الحرمین سے ہوتے ہوئے یہ باب قاضی حاجات سے انٹر ہوتے ہیں، اور سلام کر کے مولا کو پرسہ پڑھ کے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تو باب قبلہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور جتنے جلوس اربعین میں ہوتے ہیں ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو جلوس ہے وہ باب قبلہ مولا حسین علیہ السلام سے داخل ہوتا ہے، اور یہ باب قاضی الحاجات جو ہے یہاں سے نکل کے بین الحرمین سے ہوتا ہوا باب قبلہ مولا عباس کو، مولا عباس کے حرم میں سلامی دے کے باب قبلہ مولا عباس سے باہر نکلتا ہے۔ اور ایک جو جن لوگوں نے عاشورہ کیا ہوا ہے اگر انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تو میں بتاتا چلوں کہ ایک جلوس ہے رقضہ کا جلوس ہوتا ہے جو اسپیشلی 10 محرم کو ہوتا ہے، زور کے بعد، زور سے پہلے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد حرم سارے جو ہیں زنجیر زنی اور کما زنی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں فجر کی نماز کے فوراً بعد، اور پھر یہ 8 ساڑھے 8 9 بجے تک جو ہے نا یہ سلسلہ رہتا ہے۔ 9 بجے مقتل شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے میں حرم کلیئر کر کے اور اس کے لیے رقضہ کے جلوس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ رقضہ کا جلوس پھر 5 بجے تک رہتا ہے۔ رقضہ کا جلوس جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے 2 دروازوں سے داخل ہوتا ہے، اور یہ جو قاضی الحاجات اور باب شہداء اور پھر باب کرامہ سے باہر نکلتے ہیں سارے، یعنی ٹلہ زینبیہ کی طرف باب زینبیہ سے اور باب قبلہ سے وہ جلوس رقضہ کا داخل ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھاگنا ہوتا ہے جب مولا کی صدا آتی ہے عالم الناصر یا انصرنا والی، تو اسی وقت وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کنٹینیو 3-4 گھنٹے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ 7 چکر بھی پورے کرتے ہیں جو عرفہ والے، جو عرفہ کے دوران، اس میں حج کے دوران، طواف کے دوران جو چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ رقضہ جو جلوس ہوتا ہے عاشورہ کا 99% جو ہے وہ لوگ، ابھی میں باب قبلہ کی طرف جا رہا ہوں، جو رقضہ میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو 7 راؤنڈ لگاتے ہیں، یعنی باب قبلہ مولا حسین سے داخل ہو کے باب قبلہ مولا حسین سے نکل کے اوپر سے راؤنڈ لے کے پھر باب قبلہ سے داخل ہو کے پھر باب قبلہ مولا عباس سے نکل کے پھر، یعنی یہ 7 چکر وہ پورے کرتے ہیں۔ ان میں بہت سارے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، مولا سب کی محافظت فرمائے اور میرے سمیت سب کو مولا توفیق دے۔ یہ ابھی میں جو ہے باب قبلہ کی طرف سے جا رہا ہوں، میری یہ سائیڈ آپ دیکھ لیں، یہ ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں پوری کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہاں پہ سب ہوٹلز تھے، ہوٹلز انہوں نے گرا دیے ہیں، ابھی پوری کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ یہ باب قبلہ مولا حسین علیہ السلام ہے، اور ابھی میں اندر زیارت کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ مومنین کو زیارت بھی کرواؤں گا، اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں مومنین کے لیے۔ میری یہ رائٹ سائیڈ میں یہ کشوانیہ اس کو بولتے ہیں عربک میں، جوتے رکھنے والی امانات ہیں، اور یہ میری سائیڈ میں جو ہے اوپنلی ہیں، جو میں پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہوتا جوتے، اس کی میں کروا دوں کہ یہ اس میں لاک نہیں ہے، جوتے اور قیمتی چیزیں لوگ اندر رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اوپن ہے۔ اکثر میں جب مولا عباس کی طرف سے آتا ہوں تو بین الحرمین کے اندر جوتے لے کے نہیں آتا، مولا عباس کے جو امانات ہیں وہیں پہ جوتے رکھ کے آ جاتا ہوں، تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں نے جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں نمبرز یاد رکھنا ہوتا ہے، باقی جوتے اور قیمتی چیزیں سب سیو ہوتی ہیں۔ پھر بھی اگر ڈاؤٹ ہو تو آپ کی یہ سائیڈ میں کشوانیاں ہیں، یہاں سے ٹوکن ملتا ہے، ٹوکن لے کے آپ جیب میں رکھیں، جب زیارت کر کے نکلتے ہیں تو پھر آپ ریٹرن لے لیں۔ ابھی کیونکہ میں باب قبلہ مولا حسین پہ آ گیا ہوں، یہ باب قبلہ مولا حسین ہے، یہ جو میں کنسٹرکشن کے لیے
لگی ہوئی ہیں ساری مشینز، وہ باہر لگی ہوئی ہیں، یہ اندر پردہ کیا ہے۔ ابھی میں باب قبلہ مولا حسین پہ آ گیا ہوں، ابھی 2 منٹ کے لیے پاز کروں گا ویڈیو کو۔ یہ باب قبلہ مولا حسین ہے۔ ابھی میں اندر جاؤں گا انشاءاللہ، سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور جشن بھی مبارکباد کرتا ہوں۔ لو جی، مولا حسین علیہ السلام، یہ حرم مولا امام حسین علیہ السلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور یہ باب قبلہ پہ کھڑا ہوں۔ آگے جا کے زیارت بھی کروں گا، کیونکہ آگے ویڈیو بنانے کی نہیں ہوتی پرمیشن، اس لیے میں تمام مومنین کو یہاں سے ہی جشن امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تمام حلالیوں کو آمد امام رضا علیہ السلام مبارک ہو، عزاداری چھوٹی بیگ کی ٹیم کی طرف سے، اور دعا گو ہیں کہ مولا تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ حرم مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے بینرز لگے ہوئے ہیں۔ یہ میری رائٹ سائڈ ہے باب رجا، جس باب رجا کو میں نے چھوڑ کے باب قبلہ کو میں نے چنا، باب قبلہ سے میں اندر آیا۔ جو باہر میں آپ کو دیکھ رہا تھا باب قاضی الحاجات، وہ 3 نمبر جو گیٹ ہے وہ باب قاضی الحاجات ہے۔ یہ جو 2 نمبر گیٹ ہے یہ باب رجا ہے، اور یہ آگے 4 نمبر گیٹ ہے وہ باب شہداء ہے، اور 5 نمبر جو گیٹ ہے وہ باب کرامہ ہے۔ آگے اس کے 6 نمبر گیٹ ہے وہ باب سلام ہے، اور اس کے آگے باب سلطانیہ ہے، اور اس کے بعد باب راس ہے۔ اس کے بعد یہ باب زینبیہ ہے میری اس سائڈ میں، آپ یہ دیکھ پائیں گے، یہ باب زینبیہ ہے۔ باب زینبیہ اس لیے ہے کہ ٹلہ زینبیہ کی طرف یہ کھلتا ہے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ تمام مومنین سے بس دعا چاہتا ہوں، ابھی اب جب باب قبلہ حرم مولا امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوں گے تو آپ کو یہ 3 زیارتیں، ایک سامنے تو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں آپ یہ دیکھیں گے یہاں سے زیارت نظر آ رہی ہے، یہ گنج شہداء ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ میں جب یہ اس طرف چلے جائیں گے تو قتل گاہ ہے مولا کی، اس کے مقتل اور مولا کے باب قبلہ کے درمیان میں حبیب ابن مزار کا روضہ ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ زیارت مولا حسین علیہ السلام کر لیتے ہیں تو آخر کارنر میں جا کے ابراہیم مجاب کی روضہ ہے، وہ زیارت ضرور کیا کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی علیہ السلام۔